ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے۔ صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہو، میرے الفاظ پہ غور کرنا، سمجھ آئے تو پھر زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ اس آنکھ نے جنت کے انوار کو دیکھا ہے، جس آنکھ نے آقا کے رخسار کو دیکھا ہے۔ اتنا روشن ہے جو سورج، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور، اتنا روشن ہے جو سورج، مجھے لگتا ہے حضور کہ نور اس نے رخ روشن سے چرایا ہوا ہے۔ اور کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، کیسے ابو بکر و عمر کے ہیں مقدر جاگے، میرے آقا نے انہیں ساتھ سلایا ہوا ہے۔ اور ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، ایسا چہرہ کبھی دوزخ میں نہیں جل سکتا، جس نے سرکار کی سنت کو سجایا ہوا ہے۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام، بالخصوص استاذ العلماء، استاذ الحدیث حضرت اقدس مفتی ارشاد الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ ہمارے جامعہ خیر العلوم کی بزرگ شخصیت، میری مراد ہمارے محتمم صاحب حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی پرخلوص دعوت اور حکم پر کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر و تمہید چاہتا ہوں
اپنے عنوان پہ آغاز کلام کروں، میں آپ کو بیدار کروں کہ کبھی سبحان اللہ، کبھی ماشاءاللہ، کبھی ایک ہاتھ، کبھی دو ہاتھ، کبھی کھڑے ہو جائیں۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا، میں اپنی بات کا آغاز کروں گا، اور جو مجھے عنوان دیا گیا ہے میرا یقین ہے وہ عنوان آپ کو بولنے پہ مجبور کر دے گا، کہو انشاءاللہ۔ مجھے حضرت نے حکم دیا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور علماء دیوبند کی جو حضور سے محبت ہے، ان دو چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ میں نے عنوان ترتیب دیا ہے محبت رسول اور علماء دیوبند، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں آغاز کلام کرنے چلا ہوں، جہاں تک وقت اور آپ کے ذوق نے ساتھ دیا انشاءاللہ میں ایک لمحہ بھی آپ حضرات کا ضائع نہیں کروں گا۔ میں اپنے عنوان پہ 3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلا ہوں۔ نمبر 1 محبت رسول، سب کہہ دو صلی اللہ، سارے نہیں پڑھتے، سب پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نظریے کے ساتھ پڑھ لو، یہاں پڑھیں گے فرشتے پہنچا دیں گے، وہاں جا کر پڑھیں گے حضور سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے، پہلی بات میرے محبوب کی محبت کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2 محبت کسے کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 علماء دیوبند کی اپنے محبوب سے محبت کیا ہے۔ آپ ہماری مجبوری سمجھ لیں، آپ ہماری کمزوری سمجھ لیں، ہمیں جو عنوان دیا جاتا ہے اللہ کا شکر ہے ہم اس پہ وقت نہیں گزارتے، اس پہ وقت پورا نہیں کرتے، بلکہ اپنے عنوان اور مضمون کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کہہ دو الحمدللہ، یہ تو عنوان ہی بڑا پیارا ہے۔ نمبر 1 محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ میرے بھائیوں دنیا میں ہر چیز جو ہے اس کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی بنیاد ہے۔ اہل علم، میں تو طالب علم ہوں، آپ حضرات سے پوچھئے اصل ظاہر نہیں ہوتا، اصل بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد ہو تو ظاہر قائم ہے، اگر بنیاد نہیں تو ظاہر بھی قائم نہیں۔ بنیاد کمزور ہے پھر بھی ظاہر قائم نہیں۔ ایک عمارت ہے، اس کا یہ ظاہر ہے، ایک اس کی بنیاد ہے، پہلے بنیاد ہے پھر ظاہر ہے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا جو ایمان ہے اس ایمان کا ایک ظاہر ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار، یہ درود پاک پڑھنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب ظاہر ہے۔ ایک اس کی بنیاد ہے، وہ بنیاد کیا ہے؟ جسے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہ میرے محبوب کی محبت ہے۔ میرے محبوب کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، ایمان کی اساس ہے، ایمان کی جڑ ہے۔ تو پھر مجھے یوں کہنے دیجئے نا، اگر محبت رسول ہے تو کلمہ قبول ہے، ایمان قبول ہے، نماز قبول ہے، روزہ قبول ہے، حج قبول ہے، زکوٰۃ قبول ہے۔ اور اگر محبت رسول ہی نہیں تو پھر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اسی کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے محبوب نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والناس اجمعین۔ شاعر نے نقشہ کھینچ دیا، جو کہ وقت کم ہے نا، شاعر نے نقشہ کھینچ دیا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب آپ کی مرضی سے نہیں کہنا سبحان اللہ، یہ ہمارے اکابرین کے کچھ ذوق کے خلاف بھی ہے۔ میں نے کہا کچھ کام تو وہ کیا کرو نا جس سے ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ان کا سینہ ٹھنڈا ہو۔ یہ نہیں جس کے سٹیج پہ 2 دیکھا وہ اپنے سٹیج پہ شروع کر دیا، ہم اکابر پرست ہیں، آپ ہمیں کہتے رہے، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ میں نے کہا ہم اکابر پرست ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں اسی اکابر پرستی کی وجہ
سے پہنچے ہیں میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا آپ کی مرضی آپ سبحان اللہ آہستہ کہیں آپ سبحان اللہ اونچی کہیں میں بات کا آغاز کر رہا ہوں میں نے تمہید باندھی ہے اہمیت محبت رسول نمبر 2 محبت کسے کہتے ہیں اب ذرا توجہ رکھنا محبت کسے کہتے ہیں اللہ نے کائنات کی ہر چیزوں کے درمیان جو ہے ایک مقناطیسیت پیدا کی ہے اگر یہ مقناطیسیت بے جان چیزوں کے درمیان ہو اسے کشش کہتے ہیں جیسے کشش ثقلا وغیرہ اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہونا اسے میلان کہتے ہیں اور عربی کا مشہور محاورہ ہے الجنس یمیل الی الجنس میرے بھائیوں اس طالب علم کی بات پہ اب ذرا توجہ رکھنا میں عنوان شروع کرنے لگا ہوں محبت کیا ہے اور میرے محبوب کی محبت کیا ہے الجنس یمیل الی الجنس جنس اپنے جنس کی طرف میلان کرتا ہے یہ میلان جب بڑھ جاتا ہے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے آخر وجہ میلان کیا ہے کوئی وجہ میلان بھی تو ہوگا نا میں نے کہا علماء نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ دیگر بزرگوں نے لکھا ہے وجہ میلان 3 چیزیں ہیں وہ 3 چیزیں کون سی نمبر 1 جمال ہے نمبر 2 کمال ہے نمبر 3 احسان ہے کیا مطلب عوامی مجلس ہے آسان کر دیتا ہوں کسی سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی سے محبت کرتا ہے اس کے کمال کو دیکھ کر کسی سے محبت کرتا ہے اس کے احسان کو دیکھ کر آؤ دنیا والو اگر تم قرآن نہیں مانتے تمہاری قسمت اگر تم میرے نبی کا فرمان نہیں مانتے تمہاری قسمت یہ جو دنیا کے اصول ہیں یہ جو دنیا کے قانون ہیں انہیں سامنے رکھ لیتے ہیں اور فیصلہ کر لیتے ہیں مجھے کہنے دینا کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے حسین و جمیل بھی کوئی نہیں ہے کائنات میں میرے نبی سے بڑھ کے کمال والا بھی کوئی نہیں کائنات نبی سے بڑھ کے احسان والا بھی کوئی نہیں اس لیے اگر کائنات میں کوئی محبت کے لائق ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات اقدس ہے کہہ دو سبحان اللہ میرے بھائیوں توجہ رکھنا توجہ یہاں تک تو میں نے مختصر سی تمہید باندھی ہے اب میں چلاؤں بات کا آغاز کرنے اللہ اکبر نمبر 1 وجہ میلان جمال ہے میں قربان جاؤں اللہ نے میرے نبی کو حسن و جمال کیسا عطا کیا چل میں نبی کے حسن و جمال پہ جھلک دینے لگا ہوں میرے نبی کا حسن و جمال دیکھنا چلو میں ذوق بنانے کے لیے آپ کو بیدار کرنے کے لیے جمال کی بات کرنے لگا ہوں میرے بھائیوں توجہ رکھنا اس طالب علم کا تخیل دیکھنا ان اللہ جمیل و یحب الجمال کیا معنی اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے مولوی صاحب ہم حضور کی سیرت بڑی گہرائی میں اتر کے سنتے ہیں یہ طالب علم دعوت دیتا ہے آنا باتیں کرنی آسان ہے علماء دیوبند نبی کی صورت بیان نہیں کرتے علماء دیوبند نبی کی سیرت بیان نہیں کرتے میں نے کہا تجھے غلط فہمی ہے تجھے کسی نے غلط کہا یہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کو نام دیا تو عظیم دیا خاندان دیا تو عظیم دیا قبیلہ دیا تو عظیم دیا والدین دیے تو عظیم دیے ازواج دی تو عظیم دی بنات دی ہیں عظیم دی نواسے نواسیاں دی تو عظیم دی ہیں اللہ نے اپنے محبوب کو کلمہ نماز روزہ حج زکات تلاوت جہاد دیے تو عظیم دیے اللہ نے اپنے محبوب دیا عظیم دیا زلفیں دی عظیم دی سینہ دیا عظیم دیا مدینہ دیا عظیم دیا ہاتھ پاؤں دیے عظیم دیے نانا اللہ نے کملی والے کو علم عمل حلم اخلاق کردار دیا تو عظیم دیا صداقت عدالت شرافت لیاقت ذہانت امامت حکمت بصیرت دی ہے تو عظیم دی ہے یہ دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ نے کملی والے کو سیرت بھی صورت دی ہے صورت بھی خوبصورت عطا کی ہے میرے بھائیو توجہ کیجئے گا میں اپنے نبی کی صورت کی بات کرنے جا رہا تھا توجہ رکھنا توجہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال میرا تخیل دیکھیے گا اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ ادھر کیا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں ادھر میرے محبوب نے فرمایا انا حبیب اللہ مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے
اب درمیان میں قرآن کھولنا، ادھر بھی میرے محبوب کا فرمان، ادھر بھی میرے محبوب کا فرمان، درمیان میں قرآن کھولنا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ نبی کے عاشق کو توجہ رکھنا، طالب علم کا تخیل دیکھنا۔ میں نے کہا اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ اعلان کرتے ہیں او کائنات کے انسانوں میں نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا ہے۔ کیوں؟ اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا، جس رب نے تجھے بھی خوبصورت بنایا، مجھے بھی خوبصورت بنایا، علماء کو بھی خوبصورت بنایا، مجمع کو بھی خوبصورت بنایا، ذرا سوچ تو صحیح نا، اس نے جب اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا؟ اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب بتانا کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ میں نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں، چل صحابہ کرام میں سے حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں۔ آپ حافظ الحدیث ہیں، نبی کی احادیث کو زیادہ یاد کرنے والے، تو نبی کی مجلس میں بیٹھے بھی زیادہ، نبی کے چہرے کا دیدار بھی زیادہ کیا۔ حضرت بتائیے نا، میں نے اپنے سامعین کو بتانا ہے کہ نبی کا حسن و جمال کیا ہے۔ حضرت فرماتے میں کیا بتاؤں؟ میں نے کہا حضرت کچھ تو بتائیے نا۔ فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے کائنات میں اپنے محبوب سے بڑھ کر کسی حسین چیز کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا حضرت ذرا تھوڑی سی بات اور آگے بڑھائیے، میرے سامعین کو لطف آ رہا ہے، چہرے مسکرانا شروع ہو گئے، زبان پہ سبحان اللہ جاری ہو گئی، ذرا تھوڑا سا اور کھولیے نا، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، اور دنیا والوں یوں محسوس ہوتا تھا جب کوئی نبی کے چہرے کو دیکھتا، میرے نبی کے چہرے میں آسمانوں کا سورج چل رہا ہے۔ جن کا ایمان تازہ ہو رہا کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب موسیقی روح دی غذا ہے، موسیقی کی ہے بول دے نہیں، موسیقی روح دی، ہم نے کہا ہوگی، کہتے جی تسی مولوی کہتے ہوگی۔ میں نے کہا یار ہم لڑتے بھی نہیں لڑاتے بھی نہیں، کہو الحمدللہ، ہم لڑتے بھی نہیں اور لڑاتے بھی، لیکن جڑا بندہ سانو سوال پوچھے نا، ہمارے اساتذہ نے جو ہمیں جواب یاد کروائے، اگر وہ جواب سن لے تو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، کہو الحمدللہ۔ میں نے کہا ہوگی موسیقی ان کی روح کی غذا جن کی روحیں گندی اور مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری روح گندی بھی نہیں، ہماری روح مردہ بھی نہیں، ہماری روح کی غذا یا تو ذکر خدا ہے یا ذکر مصطفیٰ ہے۔ جن جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، اگر میں اسی پہ بات کرتا چلا جاؤں پھر تو وقت پورا ہو جائے گا، میں صرف جھلک دینے چلا اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میں نے کہا چلنا اپنے اللہ اکبر اپنوں سے بڑوں کے پاس چلتے ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی زیارت کو کیا۔ آنا ذرا حضرت حسان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت بتائیے نا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت حسان کیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً کأنک قد خلقت کما تشاء۔ وقت تھوڑا ہے لیکن میں سفر لمبا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میں نے کہا چلنا حافظ شیرازی کے پاس چلتے ہیں۔ حافظ شیرازی سے پوچھتے ہیں، حافظ صاحب فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الشنا کما کان حقه بعد خدا۔ بزرگ کوئی قصہ مختصر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ شیخ سعدی کے پاس چلتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ میں نے کہا چلنا جبرائیل امین کے پاس چلتے ہیں۔ جبریل حضرت حسان نے تو چند لوگوں کو دیکھا، حافظ شیرازی نے چند لوگوں کو دیکھا، حضرت شیخ سعدی نے چند لوگوں کو دیکھا۔ تو مشرق سے مغرب جانتا ہے، شمال سے جنوب جانتا ہے، آدم تا عیسیٰ سب نبیوں کو جانتا ہے، تو بتانا میرے محبوب کو اللہ نے کیسا بنایا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں فلم اجد
رجلا افضل من محمد، اور دنیا والوں میں نے کائنات ساری دیکھی ہے لیکن مصطفیٰ سے بڑھ کے میں نے کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا، تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان کا شہدہ ہے، یہ شان نبوت کیا کہنا، اللہ نے کیسا بنایا، وقت تھوڑا ہے میں رکتا نہیں، اللہ نے کیسا بنایا، میں نے کہا چلنا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس چلتے ہیں، حضرت کیسا بنایا، حضرت فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے ربی شان آکھا، یہ شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ حقیق کے جا لگیاں، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم کوڑ دیتا، مصور نے تصویر انجدیہ کھینچی، محمد بنا رب قلم کوڑ دیتی، ہاں اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا، میں نے کہا سب کو چھوڑنا، چل علماء دیوبند کے سرخیر حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں چلتے ہیں، دیوبندیوں اب خاموش نہ رہنا، میں نے کہا اس مرد کلندر کا قلم اٹھا ہے، اللہ کی قسم جس کی محنت نے ہزاروں اللہ کے ولی پیدا کر دیے، اللہ اکبر، حضرت شاہ صاحب بتائیے نا اللہ نے میرے محبوب کو کیسا بنایا، حضرت نے کمال لکھا، اے رسول امین خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، یہاں بولو نا، یہاں بولنے کا حق ہے، عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، نبی کی شان بھی ہے، نبی کا مقام بھی ہے، کوئی جوان خاموش نہ رہے، مجھ سے پہلے جتنے بھی بیانات ہوئے عقیدہ ختم نبوت پہ ہوئے ذرا اظہار کرنا، اے رسول امین خاتم المرسلی، کوئی زبان خاموش نہ رہے، یہ نعرہ نہیں ہے، میرے لیے نہیں، عقیدہ ہے، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا سارے نے کہتے ہیں حضرات بڑے بیٹھے ہیں لیکن میرا دل کردا ہے بھی تانوں جگان واسطے کہ گل سنا دو نا، وہ ایک ملک لگی جنگ، اساں مولویاں رکنا تو ہے نہیں، اساں گل کرنی ہی کرنی، ایک ملک لگی جنگ، وہ وزیر کہن لگا کتے کتے وزیر سیانے بھی تے ہوندے نے نا، کتے کتے وزیر سیانے بھی، یہ تسا جڑا ہسدے پے ہو نا تسی وہ مطلب نہیں جڑا میرا ہے، اللہ اکبر، کتے کتے وزیر سیانے بھی ہوندے نے، وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ جنگ لگی ہے، ایک مرد نے ایک عورت نے ایک تیسری ہے جڑا ملک دا کھاندی ہے، جڑا ملک دا قربانی دا ٹائم ہے، قربانی انہوں کو بھی لینی چاہیے، بادشاہ نے کہا بھی گل تا بڑی پتے دی ہے، بادشاہ ہوندے نا، بادشاہوں دے اپنے مزاج ہوندے نا، بادشاہ نو آگر والے کہن بھی روپیہ تیل بداؤ وہ 5 بدا دین، ہے تے بادشاہ نا، بادشاہ ہوندے نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بھائیو توجہ رکھنا، قربان جاؤں، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، تیسری قوم جانتے ہو جس نے زرداری کو کہا تھا بھی حکومت نہیں چل دی تے سائڈ تے ہو اسی تینوں چلا کے بھی کھائیے، تیسری قوم نو جان دے ہو، انہاں پھاڑ لے آندے وردیاں پوا چھڑیاں گنا دے کے تے بارڈر تے کھڑا کرتا ہے، ان دشمن نے چلائی گولی تے لگی کسے دے نہیں لگی تے سارے زمین تے، اور سپاہ سالار آیا نا انہیں کنوں ٹھٹا مارے اور ظالموں، گولی لگی تک کسے نہیں تے سارے زمین تے، تو اگوں کی کہندے نے بادشاہ شہیداں نو ٹھٹے، میں کہ سبحان اللہ نہیں کہندے تینا نعرہ کی لانا ہے، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ نا، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا گونج پڑ جائے، گونج پڑ دے، عقیدہ ہے، نظریہ، یہاں بولو اے رسول امین خاتم المرسلین، اس پہ بولو جس پہ ساری زندگی اقام اللہ شاہ بخاری بولتے رہے، اس نعرے پہ بولو جس پہ حضرت لدھیانوی بولتے رہے، حضرت بنوری بولتے رہے، حضرت لاہوری بولتے رہے، ہاں آج بھی ان کے جانشین حضرت مولانا الرحمن رات آپ سن کے آئے، حضرت مفتی تقی عثمانی، حضرت قاری جلندری، حضرت اقدس شہید ختم نبوت، حضرت مولانا علا وسایا، اس پہ بولو نا اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، چلو میں آج صرف تمہید باندھ لیتا ہوں، پھر میرے اللہ نے وقت دیا، پھر تقریر بھی کریں گے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب دعا کرو اللہ عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، ہمارے شیخ نے جو مرضی جو کہتا رہے، ہمارے شیخ
متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب نے ہمیں ایک ہی بات سکھائی ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ بڑوں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ گواہ ہے، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں اس پہ یہ بات نہیں کر رہا۔ مجھے الحمدللہ زمانہ طالب علمی سے 7 سال سے میں توبہ ٹیک سنگھ کی مرکزی مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں۔ مجھے 15-16 سال ہو گئے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں چھٹی نہ کروں۔ اللہ جزا دے، ہمارے ایک نعت خان ہے، میں تو ان کو، وہ مجھے جانتے، میں ان کو نہیں جانتا۔ ان کا مجھے فون آیا کہ آپ سے مولانا عبداللہ صاحب اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں، بڑی شخصیت ہیں، وہ آپ سے جمعے کا وقت مانگیں گے اور آپ نے انکار نہیں کرنا۔ میں نے کہا یار تو گل ہی دلی سنا دیتی ہے، اللہ والے ہیں، بزرگ ہیں۔ اور جب میں آیا، حضرت سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا الحمدللہ میں نے صحیح جگہ پہ آ کے اپنا وقت دیا، اللہ اس آنے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنیاں ترقی عطا فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی زیارت ہو گئی، حضرت کی زیارت، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ خطابت ہے، نہ کچھ اور ہے، لیکن جو چیزیں ہمیں ڈوبنے نہیں دیتی، جو ہمیں طوفانوں میں بھی اچھال دیتی ہیں، وہ ہمارے ان بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ اور الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے ان کی دعائیں جتنی سمیٹ ہوتی ہیں سمیٹ لو۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، اس لیے ہم نخرہ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہم اپنے میزبانوں کو کبھی تنگ بھی نہیں کرتے۔ الحمدللہ آپ پورے ملک میں جاؤ گے، کہیں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ کیوں؟ ہم عورتوں کی طرح نخرے نہیں کرتے کہ جی ہم نے یہ کرنا وہ نہیں کرنا۔ دین کی خدمت ہے، اللہ جس طرح بھی لے لے، جس بھی لے لے، بس قبول کر لے، کہہ دو آمین۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا، ہاں وجہ میلان 3 چیزیں ہیں۔ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 جمال ہے، اگر میں جمال ہی پہ بولتا جاؤں تو بات پوری ہو جائے، لیکن وقت میں چاہتا ہوں تھوڑی سی حاضری لگ جائے۔ جمال کے بعد کمال کی طرف آئیے۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ اللہ اکبر ایک مستقل عنوان ہے جس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں صرف متن پڑھنے جا رہا ہوں، تشریح کرنے نہیں جا رہا۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میں نے کہا آنا اس طالب علم سے پوچھے گا۔ میں اپنے نبی کے کمالات یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ اگر تم مجھ سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کا تعارف کیوں کروایا کرتا ہوں، جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، پھر یقین ہے، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میں نے کہا میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر وہ ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، یہ میرے نبی کی عظمت ہے۔ نظر اٹھائیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں، براق پہ سواروں کو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ میرے نبی کا کمال ہے، انہیں پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں، یہ میرے نبی کا کمال ہے، اگر وہ مسکرا دیں تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہے۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میرے بھائیوں سننا ذرا، میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میں بات کو کھولتا چلا جاؤں، میرے نبی کے کمال کیا ہے؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پتھروں پہ قدم رکھتی ہیں، اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں، یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں رات کو باہر نکلتی ہے، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائے، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے، یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ چاند کو اشارہ کرے، 2 ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے،
اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے، بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں، بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ اگر ابو جہل مٹھی میں پتھر لے کے آئے وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے بد تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ نا یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ محبت کیا ہے؟ میں یہیں سے بات آگے چلاتا ہوں تاکہ 10-15 منٹ میں بات پوری ہو جائے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء فرماتے ہیں المحبت حالت يعبر عنها مقالت۔ محبت کیا ہے؟ محبت وہ ہے جو زبان پہ نہیں لائی جاتی، جو زبان پہ دعویٰ نہیں کرنا پڑتا، نعرہ نہیں لگانا پڑتا، بلکہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا کھانا پینا چلنا ہر ادا بتاتی ہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا تصور تعلق ہے، اس لیے کچھ باتیں ایسے بھی ہو جائے۔ توجہ رکھنا میرے بھائیو، توجہ رکھنا۔ توجہ۔ المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ میں یہیں سے اکابرین کا تذکرہ کرنے چلا ہوں۔ میرے اکابرین کو اللہ نے ایک ذوق دیا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی۔ اللہ نے میرے اکابرین کو ایک ذوق دیا۔ 15-20 منٹ اکابرین کے لیے، پھر انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ اور ہمارے اسٹیج سیکٹری صاحب نے ملبہ سارا پہلے ساڑھے تے پاتا ہے، کہو الحمدللہ۔ انہوں نے کہا جی نماز سے تاخیر ہوئی تھی، ذمہ دار کون نے؟ علماء، اور ہیں ہی اصل میں ذمہ دار علماء۔ یاد رکھنا میرا جملہ یاد رکھنا، جب تک اس ملک کے ذمہ دار علماء کو نہیں بناؤ گے یوں ہی کھجل خوار ہوتے رہو گے۔ جس دن ذمہ دار علماء کو بنا دو گے انشاءاللہ اسی جس مدرسے چ پیر رکھیے اتھے خیرانے، جس مسجد چ پیر رکھیے اتھے بہارانے، جس جلسے چ پیر رکھیے اتھے بہارانے۔ انشاءاللہ جدوں اے ملک بھی مولویاں دے ساتھ آیا تے اتھے بھی بہارانے، کہو انشاءاللہ۔ بہاریں پہلے بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ میرے ملک کو سلامت رکھے، میری گلیوں کو سلامت رکھے۔ اس کی مٹی ہمیں اپنی جان سے بھی پیاری ہے، لیکن جو کمی کوتاہی کمزوری ہے نا، اللہ اکبر، جب نحوستوں والے ہٹ جائیں گے عظمتوں والے آ جائیں گے انشاءاللہ عرض سے فیصلے بھی بدل جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا تھا اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ کرنے چلا ہوں، لیکن اپنے عنوان کے تحت کرنے چلا ہوں۔ المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ میں نے کہا محبت کے لیے جھنڈا ضروری نہیں ہے، ناراض نہ ہونا، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تو بات سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کہا محبت کے لیے دعویٰ ضروری نہیں ہے، محبت کے لیے نعرہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے، ایک طریقہ ہے جو میرے اکابرین کو حضرات صحابہ کرام سے ملا ہے۔ میرے اکابر نعرے کم لگاتے ہیں۔ ابھی آپ نے شہین ختم نبوت کو نہیں دیکھا، اللہ کی قسم پوری دنیا کی مرزائیت پہ ایک زلزلہ طاری ہے، ایک ہیبت اور رعب طاری ہے۔ دیکھنے والا یوں دیکھ کے کہ بابا جی چل بھی سکتے ہیں کہ نہیں، بابا جی بول بھی سکتے ہیں کہ نہیں، بابا جی گفتگو بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ جب بابا جی گرجتے اور برستے ہیں پھر پتہ چلتا ہے یہ کون سی ایمانی طاقت ہے۔ میں نے عرض کیا نا، یہ اکابرین علماء دیوبند کا ایک ذوق ہے، ایک شوق ہے جو ہم نے حضرات صحابہ کرام سے لیا ہے۔ کون صحابہ؟ میں نے کہا آنا یہ سیدنا صدیق اکبر ہے جو عاشق اول ہے۔ وہ ذوق کیا ہے؟ وہ ذوق یہ ہے کہ نعرہ نہ لگاؤ، دعویٰ نہ کرو، عمل ایسا پیش کرو کہ دنیا کہے یہ نبی کا چاہنے والا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے، توجہ رکھنا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ حضرت ابو بکر کو پیش کر کے اپنے اکابرین کو پیش کرنے چلا ہوں۔ المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ محبت دعوے نہیں چاہتی، عمل چاہتی ہے، عمل چاہتی ہے۔ دیکھنا ذرا سیدنا صدیق اکبر ہیں، ہجرت کی رات ہے، کبھی دوڑ کر حضور کے آگے، کبھی دوڑ کر پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ صدیق نے نعرہ نہیں لگایا، صدیق نے دعویٰ نہیں کیا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر کیا کرتا ہے، کبھی دوڑ کے آگے، کبھی دوڑ کے پیچھے، کبھی دوڑ کے دائیں، کبھی دوڑ کے بائیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی جب آگے جاتا ہو خیال آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، پیچھے پہنچ جاتا ہوں، پیچھے جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے،
آتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی ادھر سے حملہ نہ کر دے، میں ادھر آتا ہوں۔ صدیق نے نعرہ کوئی نہیں لگایا، دعویٰ کوئی نہیں کیا، عمل ایسا پیش کیا۔ میرے کملی والے فرماتے ہیں حضور نے فرمایا ابو بکر تو چاہتا یہ ہے کہ حملہ جدھر سے بھی ہو، جدھر سے بھی ہو، نبوت بچ جائے، صداقت نبوت کے قدموں پہ قربان ہو جائے۔ آقا یہی تو درس ہے، محمد دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز کیا نہ ہو غلط دے رہے ہیں۔ میں نے کہا میرے اکابرین نے یہ ذوق حضرات صحابہ سے لیا۔ ہم دعوے کم کرتے ہیں، ہم نعرے کم لگاتے ہیں، عمل زیادہ کرتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ مدینے کی طرف قافلہ جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ منزل وہ آئی کہ جہاں سے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہو نا تو میں اس پہ بات کروں، ایدہ دی تلی سبحان اللہ نے۔ اس پہ میں یہ کہوں جی جڑا اچھی کبے تے آج رات ہی مدینے، یہ بھی گل کوئی نہیں، یہ گل بھی کوئی نہیں، یہ گل بھی کوئی نہیں، لیکن صرف ذوق بیداری۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا منزل وہ آئی مدینے کے قریب۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینے میں کیا ہے؟ مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم ان بزرگوں کا عقیدہ ہے مدینہ پیار ہی پیار ہے۔ مدینہ پیار، میں خیرت مقابرین کا ذکر نہیں سننا چاہتے، بات سمیٹتے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ جدوں تک مولوی دا تعارف نہ ہوئے تو مولوی بھی کوئی سندا نہیں۔ میں نے کہا اللہ ان بزرگوں کو جزا دے، انہوں نے ہمارا تعارف کروا دیا ہے، اب میری اور آپ کی بات ہے، ذوق ہوگا تو بات کھلتی جائے گی۔ کہو سبحان اللہ۔ مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا مدینہ رحمت ہے مدینے میں، راحت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، عظمت ہے مدینے میں، فرحت ہے مدینے میں۔ نانا مدینہ کیا ہے شان مدینے میں، ہے ایمان مدینے میں، ہے جان مدینے میں، ایقان مدینے میں، نانا وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں۔ ساری باتیں چھوڑنا ہے محبوب رب رحمان بھی مدینے میں۔ آقا تیرے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے، آقا تیرے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں مٹی بھی نرالی ہے۔ حضرت نانوتوی اس مقام پہ پہنچے جہاں سے نبی کے گنبد خضرا اور نبی کی مسجد کے مینار نظر آئے۔ جوتا اتارا۔ کیا اتارا؟ بولو میرے بھائیوں، میں بات سمیٹنے جا رہا ہوں، ختم کرنے جا رہا ہوں۔ کیا اتارا؟ جوتا اتارا۔ پاؤں زخمی ہوئے، حضرت گنگوہی ساتھ تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت کو دیکھا نا، حضرت نانوتوی کو، انہوں نے بھی اتار لیے۔ حضرت فرمانے لگے یہ تو نبی کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تم نہیں چل سکتے، تم فرمایا دیکھنا کوئی 20 قدم چلے گا، کوئی 30 چلے گا، ہوا بھی یوں، کوئی 20 قدم چلا، کوئی 30 چلا، کوئی 40 چلا۔ ہائے پتھر لگ دینے، ہائے پتھر لگ دینے۔ سارے یہاں جوتے پہن لیے۔ قربان جاؤں قاسم نانوتوی کے، کہہ دو سبحان اللہ۔ نہ دعویٰ ہے نہ نعرہ ہے۔ حضرت جوتا نہیں تو یہ جوتے لیجئے۔ فرمایا جوتا تو میرے سامان میں بھی ہے، حضرت پہنتے کیوں نہیں؟ حضرت نانوتوی فرماتے تمہیں نہیں پتا یہ نبی کا شہر، نبی کا مدینہ ہے۔ حضرت وہ تو صدیاں گزر گئی، حالات بدل گئے، زمینیں بدل گئی، سڑکیں بن گئی، اب نبی کے پاؤں کے نشان کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت نانوتوی کہا سنو دنیا والو، میرے رب کا اعلان ہے کہ نسبت مصطفیٰ بھی، بس میں سمیٹنے جا رہا ہوں۔ میرے اللہ نے پھر موقع دیا تو اکابرین علماء دیوبند کا تذکرہ دیوبند کے سنگ بنیاد 1866 سے شروع کریں گے اور انشاءاللہ پھر پوری گفتگو اس پہ کریں گے۔ لیکن اب سننا ذرا، میں ہلکا سا اپنے اکابرین کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت نانوتوی ہے، نانوتوی کو جب اس نے کہا نا حضرت سڑکیں بن
گئی، راستے بدل گئے، اب یہاں پہ نبی کے قدم کہاں پہ ہیں؟ تو حضرت کیا کہتے ہیں؟ تجھے نہیں پتا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے اکابرین نے مجھے کیا سکھایا؟ بیٹا قرآن پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، حدیث پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، فقہ پڑھو بھی پڑھاؤ بھی، بڑے بڑے دینی مدارس قائم کر دو، بڑی بڑی مساجد قائم کر دو، خانقاہیں قائم کر دو، اپنا سب کچھ جو ہے وہ دین پہ لگا دو، لیکن کبھی تکبر نہ کرنا۔ جب بھی بات کرنا تو یوں کرنا کہ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ یہی تصوف ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی تقویٰ ہے، یہی محنت ہے۔ عمل کی میرے پاس اساس کیا ہے؟ بجوز ندامت کے پاس کیا ہے؟ رہے سلامت آقا تمہاری نسبت میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، سڑکیں بدل گئیں، راستے بدل گئے، لیکن نبی کی نسبت تو نہیں بدلی۔ نبی کی نسبت تو اب مجھے بتاؤ، جو بندہ اس حالت میں نبی کے روضے پہ جائے، میرے اور آپ جیسا گنہگار جائے، کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ جب باب السلام سے بندہ داخل ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جنت میں آ گیا۔ کہاں پہ آ گیا؟ اور وہ ہے بھی جنت۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے آقا کا شہر حضرت نانوتوی ہے، وہ مجھے مفتی محمد یونس رحمت اللہ علیہ بھی یاد آ گئے، اور ابھی جو مجھے وقت دیا گیا اس میں آدھا گھنٹہ باقی، لیکن میں 15 منٹ پہلے آپ کی جان چھوڑ دوں گا، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، توجہ، اللہ اکبر۔ مدینے کی بات آئی ہے، ہم تو مدینے کے دیوانے ہیں بھائی، ہم تو مدینے کے دیوانے ہیں۔ آج لوگ باتیں کرتے، باتیں کرنی آسان ہے۔ وہ حضرت لاہوری ہے، این جوانی میں فالج کا حملہ ہوا، ہاں جناب حکیم اجمل رحمت اللہ علیہ نے آپ کا علاج کیا، وہ فالج کا اثر تو چلا گیا، لیکن جاتے جاتے کمزور کر گیا بینائی دور اور نزدیک کی۔ حضرت کو چشمہ لگ گیا، اللہ اکبر۔ کچھ عرصے کے بعد اچانک حضرت نے چشمہ اتار دیا۔ سننا میرے بھائیوں، سننا، اللہ نے مجھے اور آپ کو کیسے اکابرین عطا کیے ہیں۔ حضرت نے چشمہ اتارا، شاگرد کہنے لگے، مرید کہنے لگے، حضرت کے چشمہ کیسے اتر گیا؟ حضرت فرماتے میں مدینہ گیا، وہاں آغا جو نبی کے روضے کی اندر کی صفائی کرتے ہیں، حضرت بلال کے خاندان کے لوگ ہیں، یہ ان کی خاصیت ہے، ان کو اعزاز ہے، وہ نبی کے روضے مبارک کے اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ کہا ان کو آغا کہا جاتا ہے۔ ایک آغا جو تھا وہ میرا یار بن گیا، دوست بن گیا۔ اب میں جب سفر پہ گیا نا، وہ مجھے ملا، اس کے پاس ایک کاغذ تھا، اس میں کیا تھا؟ اس نے کہا یہ نبی کے روضے کے اندر یہ جو کپڑے لٹک رہے ہیں ان پہ جو مٹی پڑی ہوئی ہے یہ وہاں کی مٹی ہے، میرے پاس تھی۔ میں نے کہا ہاں حضرت لاہوری آئیں گے، وہ نبی کا عاشق ہے، میں یہ مٹی اس کو دوں گا۔ کہا وہ مٹی تو میں نے لے لی، اب میں سوچنے لگا اس مٹی کو کہاں پہ رکھوں، اس مٹی کا کیا کروں، ادب احترام کیسے کروں گا۔ سوچتے سوچتے میرے دل نے فیصلہ کیا، احمد علی یوں کرنا، وہ جو تیری سرمے دانی ہے اس مٹی کو اس میں ڈال لے، روزانہ سرمے کے ساتھ یہ مٹی آنکھوں میں جانا شروع ہو جائے گی اور ادب کا حق بھی ادا ہو جائے گا۔ کہا ادھر مٹی آنکھ میں جانا شروع ہوئی، ادھر اللہ نے مٹی کر دیا ہے۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ سننا ذرا، حضرت گنگوہی ہے، حضرت مدینے سے کپڑا لایا، اللہ اکبر۔ حضرت استاد الحدیث تشریف فرما ہے، اللہ اکبر۔ یوں حدیث پڑھا رہے تھے، شاگردوں کے سامنے کسی نے لا کر کپڑا دیا، حضرت حج پہ گیا تھا، مدینے سے لایا، مدینے سے لایا۔ مجھے تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا ہمیں، اللہ اکبر، لیکن جو مدینے سے پیار کرتے ہیں وہ تڑپ جاتے ہیں۔ حضرت مدینے سے لایا، اتنا سنا، آنکھوں میں آنسو، طبیعت میں بے قراری۔ نوجوانوں آؤ، میں اور آپ کوشش کریں، اپنے اکابرین کو پڑھیں۔ کن کو پڑھیں؟ سارے نہیں بولتے، کن کو پڑھیں؟ سارے جواب میرے طالب دوست بیٹھے نا وہ بولے، کن کو پڑھیں؟ اے جڑی اپنا لین پڑھ لیے نا ہوراں نو ویکھن والی تے ہوراں دے نال کہندے نا جی فلانے دا منہ رتا ہوئے تے اپنا کٹ کے رکھ، چھوڑو اس بات کو۔ تمہارے اکابرین سے زبردست نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ حلم میں، نہ تقوی میں، نہ کردار میں، نہ توحید میں، نہ ختم نبوت میں، نہ پڑھنے میں، نہ پڑھانے میں، نہ خطابت میں، نہ شاعری میں کوئی علماء دیوبند کا مقابلہ کر سکتا تو کیا ہو گیا تمہیں؟ پڑھو، اپنے اکابرین کو پڑھو۔ حضرت نے یوں دیکھا نا، آنکھوں میں آنسو، بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ شاگرد لاڈے بھی تو ہوتے نا،
ایک لاڈا شاگرد بولا، اس نے کہا استاد جی کیا ہو گیا، کیوں اتنے بے قرار بار بار اسے چوم رہے ہو، یہ کون سا مدینے میں بنا ہے، یہ انگلینڈ میں بنا مدینے میں بکا۔ حضرت کہنے کے بیٹا تجھے کس نے کہا میں رومال چومتا ہوں، آئے جسے سمجھ آئے وہ بول رہے ہیں، تجھے کس نے کہا میں رومال چومتا ہوں۔ حضرت ہم نے خود دیکھا، کہا پتر تجھے غلط فہمی ہے، میں رومال نہیں چومتا، اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں، اس پہ لگنے والی مدینے کی ہوا چومتا ہوں۔ میرے بھائیوں سننا ذرا، حضرت مفتی محمد یونس رحمت اللہ علیہ، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ سننا ذرا کیسے مثالی ہے۔ مفتی محمد یونس رحمت اللہ علیہ فیصلہ آباد والے حضرت علماء کا وفد لے کے حج پہ گئے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مدینے میں تھے، میں حضرت نانوتوی کو سنانے سے پہلے ذرا تیرے جذبات کو پورے عروج پہ لانا چاہتا ہوں تاکہ تجھے پتا چلے نا میں سنانے کا چلا ہوں۔ میرے بھائی توجہ رکھنا، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں مدینے میں ایک دن میری ڈیوٹی خدمت پہ ہے، میں نے دسترخوان بچھایا، علماء کو کھانا کھلایا، دسترخوان صاف کیا، ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ جا کے ہڈیاں گراتے، میں وہاں پہ گیا نا، ہڈیاں گرائیں، مدینے کا ایک بچہ آیا، اس نے ہڈیاں اٹھائی ہیں اور ان کو چوسنا شروع کر دیا، کہا میرے پاؤں کے تلے سے زمین نکل گئی، اللہ نبی کے شہر کا بچہ، اللہ نبی کے شہر کا بچہ۔ کیوں؟ ان کا نظریہ تھا میں اور آپ صرف شیر سمجھتے ہیں، ان کا تو نظریہ تھا میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ہمارے نبی کے شہر کا بچہ ہماری ہڈیاں چوسے، پاؤں کے تلے زمین نکل گئی، تڑپ کے رو کے کہا بیٹا کیوں ایسا کرتا ہے؟ چچا جان ہم کثیر بہن بھائی ہیں، یتیم ہیں، ماں کے پاس اتنے اسباب نہیں ہیں، یوں کوئی دسترخوان جھاڑتا ہے، ہڈیاں مل جاتی ہیں، ٹکڑے مل جاتے ہیں، فروٹ کے ٹکڑے مل جاتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں۔ کہا میں نے دوبارہ دسترخوان سجایا، میں نے کہا بیٹا ادھر آ، پہلے علماء کو کھانا کھلایا، اب مدینے کے یتیم کو کھانا کھلاؤں گا، کھانا کھلایا۔ میں نے کہا بیٹا جتنے دن میں یہاں پہ ہوں تو صبح دوپہر شام جب بھوک لگے تو نے یہاں آنا ہے، میں تجھے کھلاؤں گا۔ چلتا رہا، جس دن واپسی ہے میں نے ایک دن بچے سے کہا بیٹا کل ہماری واپسی ہے، اگر تو میرے ساتھ پاکستان چلے نا تو وہاں پہ میرے پاس اچھی رہائش ہے، اچھی گاڑی ہے، اپنے بیٹوں سے زیادہ تیری قدر کروں گا، کیوں؟ وہ میرے بیٹے ہیں، تو نبی کے شہر کا بیٹا۔ بچہ کہنے لگا اماں سے پوچھ کر آؤں گا، اماں بیچاری قسمت کی ماری اجازت نہ دیتی تو کیا دیتی؟ اماں نے کہا بیٹا اگر کوئی لے جاتا ہے تو چلا جا۔ اب وہ دوسرے دن اپنی ہلکی پھلکی کی تیاری کے ساتھ آیا، میں نے کہا بیٹا چل نبی کے روضے پہ آخری سلام کرتے ہیں، آخری سلام کیا ہے، جب چلے نا چلے، اس بچے نے حضرت مفتی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا، حضرت تو کہنے لگا حضرت آپ نے مجھے ایک بات تو بتائی نہیں۔ بیٹا کون سی بات؟ کہا آپ نے یہ تو بتایا وہاں گاڑی اچھی ہوگی، رہائش اچھی ہوگی، میرا مدرسہ بھی بڑا ہے، بینک بیلنس بھی ہے، کپڑے بھی لے کر دیں گے، خوراک بھی دیں گے، لیکن یہ تو بتایا نہیں وہاں نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی کے تلے زمین نکل گئی، میں چیخ پڑا، میں رو پڑا، میں نے کہا بیٹا وہاں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن اگر یہ سعادت ہے تو صرف میرے نبی کے مدینے کو یہ سعادت حاصل ہے۔ کہا اس بچے نے یوں اپنا ہاتھ چھڑایا، توڑ لگائی، روتا جا رہا ہے اور کہتا ہے چچا بھوک برداشت ہے، پیاس برداشت ہے، گرمی برداشت ہے، سردی برداشت ہے، لیکن نبی کے روضے کی جدائی برداشت نہیں۔ تبھی تو میں کہتا ہوں جو خدا کی رحمتوں، خدا کی برکتوں کا مرکز ہے، جو خدا کی رحمتوں برکتوں کا خزینہ ہے، جو خدا کی رحمتوں برکتوں کا خزینہ ہے، اسی کا نام طیبہ ہے، وہی میرے نبی کا مدینہ ہے۔ اب یوں کوئی بندہ پاؤں زخمی ہو اور یوں نبی کے روضے پہ جائے، سبحان اللہ، جو گئے ہیں اپنے اپنی کیفیات ذہن میں لاؤ نا، درود و سلام پڑھنا شروع کیا، چہرے کے انوارات بدلنا شروع ہو گئے۔ کیا شروع ہو گئے؟ انوارات بدلنا شروع ہو گئے۔ ایک میرے جیسا کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھتے ہی پوچھ لیا حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے، آج تو چہرہ بڑا روشن ہے۔ حضرت نے فوراً کہا میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اللہ نے پھر توفیق دی، اکابرین کا تذکرہ دارالعلوم دیوبند سے شروع کریں گے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔